أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ما شاء الله. Allah जल्ला जलालुहु। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम सर जी। जी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
لم یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہ دوسرا جانا البحر علا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش ربا من بے کسو طوفان ہوش ربا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا یا شمس نظرتی الی لیلی چوبت بارسی عرض بکنی چوبت بارسی عرض بکنی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی میری شب نے نہ دن ہو نہ جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہ دوسرا جانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ 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 تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا
ایمان عطا فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر۔ یا اللہ تو نے ہمیں خوبصورت صحبت عطا فرمائی۔ یا اللہ تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رات کا وقت تھا، بارش ابھی ابھی رکی تھی۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے گھر کے باہر پانی میں کھیل رہا تھا۔ وہ کبھی ادھر بھاگتا، کبھی ادھر، لیکن ایک چیز مسلسل ہو رہی تھی۔ دروازے کے پاس اس کی ماں کھڑی تھی۔ بچہ کھیل میں مگن تھا، اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی ماں کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے ہٹ نہیں رہی۔ اچانک بچہ پھسلنے لگا، ماں دوڑی اور گرنے سے پہلے اسے پکڑ لیا۔ بچے نے ہنس کے دوبارہ کھیلنا شروع کر دیا، کیونکہ اسے یقین تھا میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی ہے جو مجھے سنبھال لے گا۔ غور کریں، یہی انسان کی پہلی زندگی کا حصار ہے، پہلی زندگی کی پروٹیکشن کا دائرہ ہے۔ ماں کی دعا، باپ کی محنت، گھر کی تربیت، کسی کی توجہ، کسی کی فکر۔ انسان اپنی زندگی کے آغاز میں خود کو نہیں بچاتا، اسے بچایا جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ انسان بڑا ہوتا ہے اور یہاں سے زندگی کا دوسرا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب وہ اپنے حصار خود بناتا ہے، اپنے دائرے پروٹیکشن کے، شیلڈ کے خود بناتا ہے۔ کوئی علم کا حصار بناتا ہے، کوئی دولت کا، کوئی طاقت کا، کوئی تعلقات کا، کوئی اپنے گھر کے گرد بڑی دیواریں بنا لیتا ہے، کوئی CCTV لگا لیتا ہے، کوئی بینک بیلنس بڑھا لیتا ہے، کوئی لوگوں سے تعلقات مضبوط کر لیتا ہے۔ غور کریں، انسان پوری زندگی صرف ایک چیز کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی کوشش۔ لیکن ایک سوال، اگر ماں ہی حصار ہوتا، اگر مال ہی، دولت ہی حصار ہوتا، تو امیر لوگ بے سکون کیوں ہوتے؟ اگر صرف طاقت ہی حفاظت ہوتی تو طاقتور لوگ خوف زدہ کیوں رہتے؟ اگر صرف تعلقات ہی سہارا ہوتے تو لوگوں کے بیچ رہ کر بھی انسان تنہا کیوں ہو جاتا؟ اصل میں ہر حصار باہر سے مضبوط نظر آتا ہے، لیکن اندر سے کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان غلط فہمی میں آ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اب میں محفوظ ہوں، حالانکہ حقیقت میں بعض دفعہ اس کے حصار میں دڑانیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر زندگی ہمیں عجیب منظر دکھاتی ہے۔ کبھی ایک غلط دوست پورا ایمان ہلا دیتا ہے، کبھی ایک حرام کمائی گھر کا سکون لے جاتی ہے، کبھی ایک گناہ دل سے نور ختم کر دیتا ہے،
کبھی ایک تکبر برکت اٹھا لیتا ہے اور انسان حیران ہوتا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میرے اندر بے سکونی کیوں؟ کیونکہ اس کا حصار کمزور ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن ایک بہت بڑی حقیقت بتاتا ہے کہ جب دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان کو رستہ مل جاتا ہے۔ شیطان فوراً حملہ نہیں کرتا، وہ پہلے کمزور جگہ تلاش کرتا ہے۔ جیسے چور دیوار نہیں دیکھتا، اس میں پڑی ہوئی دراڑ دیکھتا ہے، ایسے ہی شیطان انسان کی غفلت تلاش کرتا ہے۔ جہاں نماز کمزور ہوئی وہاں حملہ، جہاں دل سخت ہوا وہاں حملہ، جہاں حسد آیا وہاں حملہ، جہاں انسان نے اللہ کو بھلا دیا وہاں حملہ۔ اور پھر آہستہ آہستہ انسان کے اندر عجیب تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ نماز بوجھ لگتی ہے، دل بے چین رہتا ہے، غصہ بڑھ جاتا ہے، رشتے خراب ہونے لگتے ہیں، برکت کم ہونے لگتی ہے، اور بعض دفعہ انسان سمجھ بھی نہیں پاتا کہ کیا ہو گیا، کیونکہ باہر کا حصار، باہر کی مضبوطی، باہر کی پروٹیکشن ابھی موجود ہوتی ہے، لیکن اندر کا حصار ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ پھر اور عجیب حقیقت سمجھ آتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود دوسروں کے لیے حصار بن جاتے ہیں۔ ایک نیک ماں پورے گھر کا حصار، ایک سچا استاد شاگردوں کا حصار، ایک صالح دوست ایمان کا حصار، اور کچھ لوگوں کے پاس بیٹھ کے عجیب سا سکون ملتا ہے، کیونکہ وہ صرف الفاظ نہیں دیتے، وہ اپنے نور، اپنی دعا اور اپنی نیت سے حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ اعمال ایسے ہیں جو انسان کے گرد نظر نہ آنے والی حفاظت بناتے چلے جاتے ہیں، جیسے صدقہ۔ صرف پیسے دینا نہیں، یہ بلاؤں کو موڑنے والا حصار ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی کے آنسو پونچھ دینا، کسی بیمار کی عیادت کر دینا، ماں باپ کی خدمت، یہ سب انسان کے گرد رحمت کی دیواریں بناتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا حصار اللہ کا ذکر۔ جب انسان اللہ کہتا ہے تو صرف زبان نہیں ہلتی، باطن کے اندر نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ذکر دل کے گرد حفاظت بناتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ سخت حالات میں بھی نہیں ٹوٹتے، کیونکہ ان کے پاس دنیا کا نہیں، اللہ کا حصار موجود ہوتا ہے۔ ذرا خود سے پوچھیں، ہم کس حصار میں ہیں؟ صرف پیسے کے، صرف لوگوں کے، صرف طاقت کے، یا اللہ کے؟ اگر دل میں سکون بڑھ رہا ہے، نماز میں محبت بڑھ رہی ہے، گناہ کے بعد دل تڑپتا ہے، اگر اچھے لوگ قریب آ رہے ہیں تو سمجھیں رحمت کا حصار ہے۔ اگر غفلت بڑھ رہی ہے، دل سخت ہو رہا ہے، ہر وقت عجیب بے سکونی ہے، عبادت دور ہو رہی ہے، تو پھر فوراً اپنی اس شیلڈ کی مرمت کی ضرورت ہے۔ ذکر سے، توبہ سے، صدقے سے، درود شریف سے، قرآن سے، نیک لوگوں کی صحبت سے، کیونکہ دنیا کا کوئی حصار
ہمیشہ نہیں بچا سکتا، اصل حفاظت ہمیشہ اللہ کی ہوتی ہے، اور شاید اسی لیے وہ بچہ بے خوف کھیل رہا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کوئی ہے جو مجھے گرنے نہیں دے گا۔ اور جیسے جیسے یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے تو پھر انسان کی زندگی خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کچھ دعا کرائیے گا۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء اللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ ہر بات پر، ہر جملے پر بہت ساری باتیں اور بہت ساری روایتیں اور بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ دو باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیکیوں کا، عبادتوں کا، تلاوتوں کا، ذکر کا، شکر کا، احسان کا، حسن اخلاق کا، اچھائی کا، یہ ساری چیزوں کا جو حصار ہے وہ انسان کو محفوظ رکھتا ہے، پروٹیکٹ رکھتا ہے، اللہ کے قرب کی طرف بھی لے جاتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کا اور نافرمانیوں سے بچنے کا سامان بھی ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جب انسان کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کی برائیاں ختم ہونے لگ جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما الحسنات یذہبن السیئات، کہ اچھائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ دوسری بات جو ایک بڑی اہم مجھے لگی وہ یہ ہے کہ شیطان کب وار کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ غفلت کے وقت، ذکر سے دوری کے وقت، اور ان سارے موقعوں کو تلاش کرتا ہے وہ، اور اس وقت وہ اپنا ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ اور غافل انسان تو شیطان کا کھلونا ہے۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہونے والا، شکر سے غافل ہونے والا، نماز میں سستی کرنے والا، عبادت، تلاوت اور دعا میں سستی کرنے والا، ناشکری کرنے والا، یہ سارے وہ ہیں جو شیطان کے کھلونے ہیں۔ اور پھر جس طرح ماں اور باپ اور جس طرح نیک استاد یہ حصار ہوتا ہے اپنے شاگردوں اور اپنے بچوں کے لیے، ویسے ہی ہماری یہ ذکر کی محفل بھی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا حصار ہے۔ اور اس میں جب ہم حاضر ہو جاتے ہیں تو ذہن فریش ہوتا ہے، یادیں تازہ ہوتی ہیں، ریمائنڈر ملتا ہے اور موٹیویشن ملتا ہے، اور اس کی برکت سے بہت ساری چیزوں میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ پاک آپ کی باتوں کی مزید ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وارحمنا ما مضى يا واسع الکرم۔ مالک کریم ہمارے والدین کی، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی مغفرت فرما، امت محبوب پر رحم فرما، امت محبوب کے لیے آسانیاں فرما، امت محبوب کی مشکلات دور فرما۔ مالک کریم ہم سب کے گھروں میں، رزق و مال میں، علم و عمل میں برکت عطا فرما۔
نفس و شیطان کے مکر سے بچا، غفلت سے بچا، علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم ذی الحجہ کے اس مبارک مہینے میں اور ان 10 دنوں میں ہمیں خوب اپنے ذکر کی اور شکر کی توفیق عطا فرما، خوب عبادتیں تلاوتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ روایت میں ہے کہ ان 10 دنوں کا عمل اللہ کے نزدیک تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے، اور ان 10 دنوں میں تیرے ذکر، تیری تحمید اور تیری تسبیح کی زیادہ فضیلت ہے۔ مالک کریم ہمیں اپنے ذکر کی، تسبیح کی، تحمید کی اور تکبیر کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔